بھائیوں اور بزرگوں، یہ اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے محرم سے، اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور اس کو ایک خاص اہمیت بھی حاصل ہے، اور اسی وجہ سے محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا۔ ہم کو معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو ہجرت اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آزادی کے ساتھ، اطمینان اور امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کی خاطر کوئی اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑے تو اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت تقریباً 3 مرتبہ پیش آئی۔ ان میں سے آخری جو ہجرت ہے، ہجرت مدینہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ اہم بھی ہے، اور اسی سے ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ ہجرت اپنے اندر ایک بڑا سبق رکھتی ہے، اور یہ اسلام کے بڑے اہم باتوں میں سے ایک بات ہے ہجرت کرنا۔ جب اللہ نے ہجرت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دے تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجہ کے وہ کافروں کے درمیان رہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا مدینے کی طرف مکے سے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر غصہ فرمایا جو بغیر کسی عذر کے ابھی بھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ہجرت جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو مسلمانوں کو مشرکین اور کافرین کے درمیان گھٹ کر زندگی گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے جہاں امن و اطمینان کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، وہاں نکل جانا چاہیے۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں تم جا کر میری عبادت کر سکتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ تو بہرحال صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو صحابہ کرام ایک ایک کر کے نکلنے شروع ہوئے۔ اس میں سب سے پہلے ابو سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرمائی، حالانکہ وہ اپنے بیوی ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کے ساتھ، اور بیٹے اپنے سلمہ کے ساتھ جو ہے نکلے تھے، لیکن راستے میں نکلنے کے دوران جب ان کے قبیلے والوں کو، ان کی سسرال کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر روک لیا اور کہا کہ تم اکیلے جاؤ، ہماری اپنی لڑکی کو تم ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ پھر بچے کو بھی انہوں نے چھین لیا کہ یہ بچہ بھی تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ تو اس طرح بڑی بے دردی کے ساتھ معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ بڑی مشکلات صحابہ کرام کو ہجرت کے موقع پر بھی پیش آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے صحابہ کرام نے ہجرت کی ہو، بلکہ صحابہ کرام نے چھپ چھپا کر مدینے کی طرف گئے، مکہ سے نکل کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے علی اعلان ہجرت کی ہے۔ ان کے ساتھ حضرت حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کچھ دیر کسی وادی میں پہنچے ہوئے تھے تو مکہ کے کچھ سرداران آئے اور ان دونوں سے گفتگو کی۔ حجاج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا کہ ان کے نرغے میں، ان کی جال میں نہ آؤ، یہ بڑے دھوکے باز ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تمہاری والدہ جو ہے وہ بیمار ہیں، اور وہ اس نے یہ تہیہ کر دیا ہے، یہ قسم کھائی ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑی رہے گی اور کھانا نہیں کھائے گی جب تک تم سے نہ ملے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت سمجھایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل میں تمہارے ساتھ سازش کر رہے ہیں، تم کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کے اپنے دین اور دھرم میں جو ہے تمہیں وہ واپس پلٹا لے جانا چاہتے ہیں، ان کے دھوکے میں تم نہ آؤ۔ لیکن بات ان کی اپنی والدہ کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو اس کو نپٹا کے واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میری یہ اونٹنی ہے، ذرا تیز و ترار ہے، جب کہیں کوئی تمہیں ایسا محسوس ہو کہ یہ لوگ تمہیں دھوکہ دینے والے ہیں تو فوراً اس اونٹنی کو استعمال کر کے تم واپس پلٹ آؤ۔ لیکن مکے کے لوگوں نے ان کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی اونٹنی کا استعمال کر سکیں۔ انہوں نے کچھ دور جانے کے بعد ان کے کجاوے کسے، ان کو باندھا اور ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان کے ساتھ مکے واپس چلے۔ پھر آدھے راستے سے ان کو لے گئے مکہ، اور جا کر مکے والوں کے درمیان اعلان کیا کہ دیکھو
اپنے دین سے پھرے ہوئے لوگوں کو اس طرح سبق سکھانا ہے، اس طرح اپنے دھرم میں اپنے دین میں واپس لے آنا ہے، یہ ہے طریقہ۔ یہ انہوں نے وہاں جا کر مکہ میں لوگوں کو بتایا۔ تو اس طرح صحابہ کرام بڑی تکلیف اور مصیبت کے ساتھ ہجرت انہوں نے فرمائی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تیاری کی ان کے لیے، اور اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا، گلے میں لٹکائی، اپنے کمر میں تیر باندھے، اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ آ کر انہوں نے طواف کیا، 7 چکر لگائے کعبے کے۔ پھر اس کے بعد وہیں پر قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جس کسی کو اس کی ماں اس پر روئے، یا جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا، جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا، تو مجھ سے پناہ وادی میں آ کر ملے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا۔ تو کسی نے اس بات کی جرات نہیں کی کہ حضرت عمر سے جا کے مل سکے، ان سے نپٹ سکے۔ تو پھر اس کے بعد بھی کئی صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، بڑی قسم پرسی اور بڑی مجبوری کی حالت میں۔ اور اس دوران مکے میں صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کچھ گنے چنے افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وقت جو ہے ان کے ساتھ نکلنا چاہتے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے ہوئے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکے ہوئے تھا۔ تو بہرحال سارے مسلمان اکثر و بیشتر مکے سے نکل کر مدینے کی طرف جا چکے تھے، اور یہ بات مکے والوں کو بھی خبر تھی، یہ بات پتہ تھی ان کو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ مسلمان یہاں سے نکل کر پرسکون جگہ پر جا کر اپنا ٹھکانہ بنانے والے ہیں، یہ قوت ان کی بننے والی ہے۔ تو انہوں نے بھی دارالندوا میں اس سلسلے میں پلان بنائی، مشورے طلب کیے۔ پھر آخرکار دارالندوا میں ان کے بڑی ایک محفل جمی، پھر انہوں نے آپس میں مشورے طلب کیے، تو بہت سارے مشورے ان کے سامنے آئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آخر میں ابو جہل نے کہا کہ دیکھیے میری رائے یہ ہے کہ ہمارے مکہ کے جتنے قبیلے ہیں بڑے بڑے، ان کے سردار سب جمع ہو اور ان کو اس میں منتخب کیا جائے، اور پھر ایک رات انہوں نے طے کی، اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھاوا بول دیا جائے۔ یہ پلان ان کو پسند آئی، انہوں نے قبول کیا، ان کے بزرگ نے پھر کہا کہ پلان ہو، منصوبہ ہو تو یہ ہونا چاہیے۔ تو اس پر معاملہ طے ہوا، اس لیے کہ وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی ایک فرد نے یہ کام انجام دیا تو قصاص کا مطالبہ ہوگا اور قصاص کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر مکے کے پورے قبیلے مل کر یہ کام انجام دیں گے تو پھر ان کو قصاص دینا ان کے لیے دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، یہ کام جو ہے ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو پھر ایک رات طے ہوئی کہ اس رات میں جو ہے پورے وہ جو منتخب لوگ ہیں اپنے اسلحہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، اور آدھی رات کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو ان پر قاتلانہ حملہ کر کے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ان کا منشا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے، اور تقریباً آدھی رات بیدار ہونے کے بعد حرم میں جاتے تھے اور تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ان کو پتا تھا۔ تو جس رات انہوں نے یہ بات طے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امی کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دیا، یہ بات بتا دی کہ یہ سازش رچی گئی ہے، منصوبہ تیار کیا گیا ہے، آپ جو ہے تیار رہیں، اور مکے چھوڑ کر آپ کو مدینہ جانے کی اجازت مل چکی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہری رنگ کی چادر جو ہے اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ آپ اپنے بستر پر آج رات نہیں سوئیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بستر پر یہ یمنی چادر، ہری یمنی چادر اوڑھ کے سو جائیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان دلا دیا
کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی گزن نہیں پہنچے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات نہیں بتاتے تو آپ یہ کام نہیں انجام دیتے تھے، ایسی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا، جو بات آپ کو بتائی گئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ آپ بے فکر ہو کر میرے بستر پر سو جائیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب یہ خبر پہنچی آپ کو، دوپہر کے عین دوپہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے سر پر چادر ڈالے ہوئے سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت عائشہ، حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھی۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے تو کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ عین کڑک دھوپ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے تشریف لا رہے ہیں، جو آپ کے معمولات میں سے نہیں تھا، بلکہ عرب لوگ اکثر و بیشتر دوپہر کے وقت جو کڑاکے کی دھوپ ہوتی ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی یہ معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، غیر معمولی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عین دھوپ کے وقت تشریف لا رہے تھے۔ تو جو بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی اہم بات ہی ہوگی، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بے موقع پر تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، دستک دی، اجازت دی، آپ کو اجازت دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی دوسرا فرد گھر کے افراد کے علاوہ کوئی دوسرا فرد تو نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا دیا گیا کہ آپ کے اہل خانہ کے سوا کوئی دوسرے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹ سوال رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معیت میں کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ میرے ہم سفر ہوں گے۔ تو جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ میرے سفر کے ساتھی ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ کبھی آدمی کی خوشی کے حالت میں بھی آنسو جاری ہوتے ہیں۔ انسان جب بہت زیادہ خوشی سے لاحق ہوتی ہے تو تب بھی انسان کے آنکھ سے آنسو جاری ہوتی ہے، یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں انسانوں کے درمیان پیش بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے مسرت کے خوشی کے مارے آپ کے آنکھ سے آنسو آ گئے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا، ہجرت کے سفر کا ساتھی بنوں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے لیے پوری تیاریاں کی، کیا کب نکلنا چاہیے، کب ہم کہاں سے نکلیں گے، کس طرح کا معاملہ ہوگا، کیا سواری ہوگی، تو یہ پوری باتیں طے کر لی گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر اپنے گھر پر آ گئے واپس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رات کا انتظار کرتے، رات میں نکلنے کی بات تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں مقرر کر دیا تھا، رات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور کہا کہ مکہ والوں کی کچھ امانتیں یہ ہیں، یہ امانتیں ان کے حوالے کر دو، ان کو سپرد کر دو، ان کی امانتیں ان کو لوٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق وہ امانتیں ان کو واپس لوٹا دی۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے لوگ جانی دشمن ہیں، ایسے وقت پر بھی ان کی جو امانتیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو یہ کتنی امانت داری کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جان سکتے ہیں کہ کتنی امانت داری آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو بہرحال وہ لوگ بھی اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف آ کے پہرا انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ 7 افراد کے نام آتے ہیں، اس میں ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، اس طرح کے 7 افراد کے نام ہیں وہ آتے ہیں جو اس کام کے لیے متعین کیے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دوسرے مقام پر سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر وہ یمنی چادر اوڑھ کے سو گئے. یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد باہر نکلنے والے ہیں تو ہم اپنے کام انجام دیں گے. ابو جہل بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کہہ رہا تھا. ان کو یہ یقین تھا کہ جس کام کا ہم بیڑا لے کر اٹھے ہیں وہ آپ انجام دے کر رہیں گے. اور اسی غرور کے بل بوتے پر وہ اس نے بیان کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا تھا کہ میری بات مان لو تو عرب و عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے. عرب و عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے, حکمران بن جاؤ گے, اور تم کو وہ مدین جیسی جنتی ملے گی مرنے کے بعد. اور پھر کہا کرتا تھا کہ اگر یہ تعلیم میری اس دعوت کو قبول نہ کرو گے تو پھر تم آپس میں ذبح کیے جاؤ گے, تمہارا قتل ہوگا اور مرنے کے بعد تم بڑے آگ میں جھونک دیے جاؤ گے. یہ متکبرانہ باتیں تھی جو ابو جہل اپنی زبان سے اس وقت انجام دے رہا تھا. وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں جس کام کا بیڑا جس منصوبے کو لے کر اٹھاؤں آج ہم انجام دیں گے, لیکن اللہ کو تو کچھ منظور تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انتظار کرتے رہے. رات کے وقت گھر کے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات گزری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا یہ آیت سورہ یاسین کی پڑھتے ہوئے باہر نکلے. کچھ مٹی اٹھائی, جتنے لوگ تھے ان کے سروں پہ ڈالی, ان کے آنکھیں بند ہو گئی, نظر نہیں آیا ان کو. وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ نکل گئے. یہ دیکھتے ہی رہ گئے. ہم جب انتظار کرتے تھے تو جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کہ آپ تو لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں, جب آپ بیدار ہوں گے تو یہ کام ہم انجام دیں گے. اسی طرح یہ انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہے. لیکن اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک آدمی آیا, اس نے کہا, جب دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد کا انتظار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل چکے ہیں, تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر انہوں نے اپنا راستہ دے دیا, نکل گئے تمہارے سے, وہ تو تمہارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ جھاڑا تو مٹی جھڑی ان کی. پھر اپنی مٹی جھاڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پھر جھانک کر دیکھا کہ بستر پر آپ سوئے ہوئے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح وہ انتظار کرتے رہے صبح تک. صبح ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے آئے باہر. تو وہ حیران اور دنگ رہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پہنچا, پھر گھسیٹتے ہوئے ان کو لے گئے ایک ساتھ, ان کو اپنی حراست میں رکھا, ان سے پوچھ تاچھ کی اور امید کی انہوں نے کہ ان دونوں اشخاص کا حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید پتہ مل جائے گا. لیکن اس میں جب وہ ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا. اور ان کی حسد اور ان کا جو غیظ و غضب تھا اور زیادہ بھڑک گیا. ان کے اوپر ایک بجلی گر گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. تو پھر انہوں نے دارالندوا میں جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ ہم سارے وسائل اور ذرائع استعمال کر کے ان دونوں اشخاص کو پکڑ لیں گے کسی طرح. پھر اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ پورے راستے محدود کر دیے جائیں گے, پورے راستوں پر پہرا بٹھا دیا جائے گا, چاہے وہ راستہ مکے سے جدھر جاتا ہو. تو ہر راستے پر انہوں نے پہرا بٹھا دیا کہ کوئی ادھر سے گزرے, اور اگر ان میں ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو ان کو گرفتار کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ جو کوئی شخص ان دونوں اشخاص میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو زندہ یا مردہ جس حالت میں لائے, ہر ایک کے بدلے ان کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں. جب یہ اعلان کیا گیا تو سوار اور پیادے اسی انعام کی لالچ میں ہر طرف نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچنے کے بعد ان کے پچھلے کھڑکی سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے. پہلے ہی ان کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی گئی تھی. اس اونٹنیوں کے ذریعے سے 5 میل کا فاصلہ طے کر کے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار کیا جو مدینے کے مخالف تھا.
یعنی جانا آپ کو مدینے کی طرف تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل الٹا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ لوگ جب ڈھونڈتے ہوئے نکلیں گے تو پہلی ان کی نگاہ یہ ہوگی کہ جو مدینے کا راستہ ہے اس کی طرف یہ اپنی دوڑ لگائیں گے، اپنی جستجو کے لیے لوگوں کو بھیجیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کے بجائے جنوب کا راستہ اختیار کیا، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے 5 میل کا جب فاصلہ طے ہوا تو غار ثور کے اس مقدس اور تاریخی غار کے پاس پہنچے، جو ایک بڑی مشکل وادی ہے، مشکل پہاڑی ہے، جس میں پتھرے بھی ہیں، بہت چڑھنے کے لیے انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں کے ساتھ چلا کرتے تھے، کیونکہ عرب لوگوں کے قدموں کے ذریعے سے نشان قدم کو دیکھ کر کسی آدمی کی کس طرف جا رہا ہے، کہاں ہے، اس کا پتہ لگا لیتے، قیافہ شناس لوگ ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے نقش قدم کو نہ چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوکھ چلے، یہ کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے۔ اور بہرحال جو بھی مقصد ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پہاڑی کے پاس پہنچے جہاں غار ثور ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا اور فوراً جو ہے اس پہاڑی پہ چڑھ کے اس غار کے پاس پہنچے۔ غار کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار میں مت داخل ہو جب تک کہ میں اس غار کے اندر داخل ہو کر یہ دیکھنا ہوں کہ کوئی موذی چیز، کوئی تکلیف دینے والا جانور یا کیڑا مکوڑا کچھ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ باہر ٹھہرائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ کچھ سوراخیں تھیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے نکال کے اس کو پھاڑا، اس کے جو ہے ان کپڑوں کے ذریعے سے ان سوراخوں کو بند کیا۔ اس میں سے یہ کیا دو کا بھی آتا ہے، اور یہ بھی روایت میں یہ کا بھی ذکر ہے، 2 سوراخ رہ گئے جس کے لیے کوئی اس بند کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پاؤں ان دونوں سوراخ میں یا ایک سوراخ میں رکھ دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اندر آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے غار ثور کے اندر، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں سر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، نیند لگ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوراخ میں اپنا پاؤں رکھا تھا اس سوراخ سے کسی چیز نے ڈس لیا، تو اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حد تکلیف میں پسینے چھوٹ رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کریں، آپ کی نیند میں خلل پیدا کریں، اس لیے بتانا نہیں چاہتے، اٹھا بھی نہیں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آپ کے اس پسینے کا ایک آنسوں کا خطرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ملتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر تمہارا یہ کیا حال ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز نے سوراخ میں سے مجھے ڈس دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ تکلیف اور وہ درد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ تو یہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کچھ چیزیں ہیں، یہ مستند چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بیان کرنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی چیزیں جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحیح احادیث اس کی طرف دلالت کرتی ہیں، ایسی من گھڑت واقعات نہ بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب و افتراء ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ایسی من گھڑت چیزیں لوگوں کو محسوس کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان لطف کو پیدا کرنے کے لیے بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے اور صحیح احادیث حدیث کی صحیح بخاری کی روایت میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ مستند چیزیں بیان کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، جو صحیح ہیں اور سچی ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لعاب دہن لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ درد ختم ہو گیا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کی مدد کے لیے آیا کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ تو صبح سے شام تک بکریاں چراتے تھے اور رات کا جب ایک تہائی حصہ یا آدھا حصہ گزر جاتا تو یہ اس غار کے پاس پہنچ جاتے تھے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلا کر سیراب کر دیتے تھے۔ جب یہ لوگ سیراب ہو جاتے تھے تو صبح صبح پھر عامر بن فہیرہ اپنے کام پر بکریاں چرانے کے لیے واپس لوٹ جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، صاحبزادے تھے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کے وقت غار کو جایا کرتے تھے اور صبح ایسے گزارتے تھے جیسے مکے والے سمجھے کہ یہی انہی کے ساتھ انہوں نے رات بتائی۔ اس طرح کا حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام انجام دیتے تھے۔ جو باتیں ہوتی تھی، جو سازشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہوتی تھی، وہ باتیں خوب اچھی طرح یاد کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بڑے معاملہ فہم، بات کو سمجھنے والے، بات کی تہ تک پہنچنے والے، بڑے سخن فہم شخص تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باتیں، جو سازشیں مکے میں ہوتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت میں جا کے سنا کے ان کو اطلاع دیتے تھے کہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن اور 3 راتیں وہ اس غار میں گزاری۔ پھر اس کے بعد پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا رستے سفر باندھا۔ یہ بڑی تفصیلات ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں پوری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بہرحال اگر موقع ملے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میں اس بات کو مکمل کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ سکیں، ان واقعات کو سمجھیں۔ اس میں بڑا لطف بھی ہے جو دوسرے کہانیوں میں، دوسری چیزوں میں ہم ڈھونڈتے ہیں، یہ لطف بھی ہے، تاریخ کو جاننے کا صحیح معاملہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سمجھنے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنے، ان کی مشکلات، ان کی قربانیاں، انہوں نے کیا کچھ دین کے لیے کیا، یہ ہمارے اندر بھی اس طرح کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم دوسرے ناولیں اور کہانیاں، قصے، من گھڑت واقعات کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کرام کی سیرتوں کو، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ایک ایمانی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کیا قربانیاں تھیں جو دین کے لیے تھیں، آج وہ دین ہمارے پاس بڑی آسانی کے ساتھ موجود ہے اور اس پر ہم کو عمل کرنا بڑا دشوار نظر آتا ہے۔ ایک چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے بڑی مشقت والی نظر آتی ہے۔ وہ قربانیاں، وہ خون سچائی کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچائے، یہ دین پہنچائے، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ